अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल पे। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। आज के वीडियो में हम सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बिनाई पे क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, उनकी आंखों का मुआयना जिस तिब्बी बोर्ड ने किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। फिर अपोजिशन लीडर्स को और उनके जाती मौलजीन को इस पर ब्रीफ किया गया है, उस पर क्या रद्द अमल जाती मौलजीन की तरफ से आया वो भी आपके सामने रखेंगे। फैमिली ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, लेकिन इसी सारे मामले से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का तफसीली तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है, जिसमें हुकूमत को पहले बुरी हुक्मनामे में हिदायत जारी की गई थी और हुकूमत ने उन पर अमल दरामद भी कराया है। इमरान खान साहब से उनके बेटों की बात भी करवाई, फिर उनका मुआयना भी करवा दिया। तो इस हुक्मनामे में क्या तफसीलात सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे जी। और उसके बाद फिर जो सूरत हाल बनी हुई इस वक्त सियासी तौर पर इस सारे मामले को लेके वो आपके सामने तफसील से अपडेट जो अब तक की हैं वो रखूंगी मैं। और आखिर में कुछ बात करेंगे इसराइल और गजा की सूरत हाल से भी एक अपडेट है हमारे पास, और कुछ दीगर खबरें भी हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये भी है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। तो जनाब सबसे पहले तो बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है, ठीक है। इनका प्रोफेसर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ खान जो है उन्होंने ही मुआयना किया था। एक डॉक्टर का ताल्लुक शिफा इंटरनेशनल से है, एक का ताल्लुक पिम्स से है। पिम्स वाले डॉक्टर वही हैं जिन्होंने पहले उनका प्रोसीजर भी किया था, और इन्हीं के दस्तखतों के साथ ये रिपोर्ट जारी की गई है। और 15 फरवरी को ये जो माहिर अमराज चश्म का बोर्ड है इसने उनका मुआयना किया था। बोर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान शामिल थे। और इस रिपोर्ट में कहा गया जी कि बानी की दाएं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल और बाएं आंख की जो बिनाई है 6/9 रिकॉर्ड जो है वो की गई है। दाएं आंख का जो मुआयना है उसमें खून के बहाव और पर्दा बसारत में सोजिश के आसार पाए गए हैं, लेकिन दाएं आंख की जो सोजन है वो कम हो गई है। मोटाई 550 से कम होकर 350 पर आ गई है, जो बेहतरी की अलामत है, क्योंकि उनकी आंख में पहले एक इंजेक्शन लगा था और अब एक और इंजेक्शन भी उनको लगाया जाना है। तो डॉक्टर्स को लग रहा है कि उसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट आई है। उन्होंने ये भी कहा जी कि बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 पार्शल होगी, जो इस मरहले पर काफी अच्छी बिनाई है। इस्लामाबाद में ये जो रिपोर्ट है इसमें ये तमाम हकायक सामने आए हैं। और ये जो बानी का मुआयना करने वाले, इमरान खान साहब को मुआयना करने वाले ये दोनों डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अपोजिशन क़यादत को भी ब्रीफ किया। और बैरिस्टर गौहर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो पिम्स में इनसे मिले, और इन दोनों की मौजूदगी में जो उनके ज़ाती मौलजीन हैं आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा, उनको भी ब्रीफिंग दी गई इस पूरे प्रोसेस पे। तो ये तो जनाब हो गई रिपोर्ट, लेकिन इस रिपोर्ट को लेके अभी जो सारी की सारी चीज़ें हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमिन नहीं नज़र आती। एक तो अलीमा बीबी ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हमने अपोजिशन रहनुमाओं को और फैमिली को कहा था कि आप लोग आ जाएं और आपकी मौजूदगी में तिब्बी बोर्ड मुआयना करेगा। और फिर जेल से खबर भी यही आई थी कि ये लोग पहुंचे नहीं। और फिर इस पे बहुत सारा इल्ज़ाम जो वलीमा बीबी को दिया जाने लगा, लेकिन फिर पीटीआई ने ये कहा जी कि ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश, हमें किसी तरह का कोई ऐसा पैगाम जो है वो मौसूल नहीं हुआ था। तो बहरहाल जी अब जो वजीर कानून हैं उन्होंने भी आज इमरान खान साहब की बिनाई को लेके बात की है। तो पहले वो खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं जिन्होंने कहा जी कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई 6/6 है, जबकि दूसरी आंख की बिनाई चश्मा लगाकर 70% है। अब ये चश्मा लगाकर तो 70% है, अब चश्मे के बगैर कितनी है ये आजम नज़ीर तारिक साहब ने नहीं बताया। और अगर जो नुकसान हुआ है उनकी बिनाई को और वो गफलत की वजह से हुआ है, उनको बरवक्त इलाज मुयसर ना होने की वजह से हुआ है, तो जाहिर है इस कोताही से तो आप जान नहीं छुड़ा सकते। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो आइन और कानून की पासदारी करे। अगर केपी हुकूमत सड़कें नहीं खोलेगी तो फिर वफाक को आइन पर अमल करते हुए एक्शन लेना पड़ेगा। फिर किसी को बुरा ना लगे, हमने सब ने मिल के इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि जो बानी का मुआयना हुआ है तिब्बी, उस पर अपोजिशन रहनुमाओं ने और ज़ाती जो मौलजीन हैं उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। लेकिन अब इशू ये है कि ये जो इत्मीनान है इस पे जो उनके ज़ाती मौलज आसिम यूसुफ साहब है उनका एक बयान सामने आया है, और वो ये कह रहे हैं जी कि मुझे ब्रीफिंग तो दी गई है और डॉक्टर्स ने कहा कि बेहतरी हो रही है, लेकिन मैं हुकूमत के इस दावे और जो तिब्बी माहिरीन की रिपोर्ट है इसकी ना मैं तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि
میں نے خود عمران خان صاحب کو دیکھا نہیں ہے, میری ان سے بات نہیں ہوئی, سو ان کی کنڈیشن کے بارے میں کوئی بہت زیادہ یقین سے بات نہیں کہہ سکتا. تو یہ تو ہوئی عمران خان صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے وہ. اور اسی صحت کے معاملے کو لے کے سپریم کورٹ نے جناب جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا ہے. آنکھوں کے معائنے اور جیل میں حالات زندگی سے متعلق جو 12 فروری کا 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ تھا وہ سامنے آیا ہے, جس کی موٹی موٹی بات یہی ہے کہ عدالت نے کسی ایسی تشویشناک صورتحال کو نہیں پایا جس کے لیے کوئی بہت ضروری کوئی اقدام کرنے کی انہیں ضرورت پڑے. اور عدالت کے مطابق جی جو ان کی لیونگ کنڈیشن ہے اس سے متعلق مقرر کردہ فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے جمع جو کرائی گئی رپورٹس ہیں دونوں کا باریکی سے جائزہ لیا گیا ہے. دونوں رپورٹس میں تقریباً جو تصویر تھی وہ ہم آہنگ تھی, ایک ہی طرح کی بات کی گئی تھی, اور جیل میں درخواست گزار کے حالات میں فی الحال کوئی منفی یا تشویشناک پہلو سامنے نہیں آیا. روزمرہ معمولات اور خوراک کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے. قید خانے کی حالت اطمینان بخش پائی گئی ہے. باقاعدہ بنیادی طبی معائنوں کی فراہمی کی تصدیق بھی کی گئی ہے, اور جیل کے احاطے میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے درخواست گزار یعنی کہ عمران خان صاحب کی وہ بھی ٹھیک ہے. تو عدالت نے یہ قرار دیا جی کہ 23 اور 24 اگست 2023 کے سابقہ حکم ناموں پر عمل درآمد ہو چکا ہے, لہٰذا بانی پی ٹی آئی کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. مزید کہا گیا کہ 5 اگست 2023 کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے حتمی فیصلہ سنائے جانے کے بعد یہ تمام درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں. اور یہ بھی کہا جائے جی کہ ٹرائل کی مبینہ بے قاعدگیوں اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف اپنی شکایات متعلقہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت اپیل میں درخواست گزار یعنی کہ عمران خان صاحب اٹھا سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سابقہ احکامات کی روشنی میں درخواستوں کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے, اور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ مقرر کیا جائے گا. اب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ جو فرینڈز آف کورٹ کی طرف سے تھی رپورٹ اس کی آزادانہ تصدیق, جو اٹارنی جنرل کی طرف سے رپورٹ تھی اس کی آزادانہ تصدیق کے لیے بیرسٹر سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا گیا تھا, اور ایک ہی جیسے حالات بتائیں کیونکہ رہائش, کھانے پینے, طبی معائنوں کے اوپر کافی اطمینان کا اظہار تھا ان دونوں رپورٹوں میں. تو یہ جو سماعت ہے یہ چیف جسٹس جے آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل بینچ نے کی, اور 3 جو فوجداری کی درخواستیں ان پر غور کیا گیا. درخواستیں الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کردہ فوجداری ٹرائل کے دوران جاری مختلف عبوری اور طریقہ کار کے احکامات کے خلاف دائر کی گئی تھیں. تو یہ معاملہ جو لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہسپتال کی طرف منتقل ہوں گے یا جیل سے نکلیں گے, تو سر دست ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے, ان کا طبی معائنہ کر دیا گیا ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی مسلسل اس بات کا اصرار کر رہی ہے کہ ان کے ذاتی معالجین کو ایکسیس دیا جانا چاہیے, جو کہ ایکچولی دیا جانا چاہیے, تاکہ جو تسلی ہے اپنی وہ کر لیں. ایک انڈیپینڈنٹ ایک اوپینین آ جائے گا, عمران خان صاحب سے وہ بات کر لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا جب آپ بورڈ بھی تشکیل حکومت دے رہی ہے, طبی سہولتوں کی بات بھی کر رہی ہے. آج بائی دی وے ایک اور خبر جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے, وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج اپنے ایک خطاب میں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اس کو اللہ جو ہے وہ ٹھیک کرے, اور جو ان کو علاج چاہیے وہ ان کو ملنا چاہیے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو یہ نہ دو, اس کو نہ وہ نہ دو, بلکہ انہوں نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایک اے سی ہے تو 2 AC کر دو, تکلیف نہیں کوئی ہونی چاہیے. تو میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتی ہوں جس سے جو ہے وہ کوئی اے سی اتروا دیں, کھانا بند کریں. اگر عمران خان صاحب اچھا کھانا کھاتے ہیں تو میں اس سے خوش ہوں, اور وہ کبھی نہیں کہا اس کو یہ نہ دو وہ نہ دو. عمران خان نے اپنی تقریر میں نواز شریف کا اس دن کا چہرہ دکھایا جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تھا. میں پہلے پاکستانی ہوں, پھر پنجابی. پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے ترقی کیا ہوتی ہے. اور کل راستے بند ہونے سے ایمبولینس میں آنے والے 10 مریض دم توڑ گئے. خیبر پختونخوا کے بچوں میں ہتھیار ہے, زبان پر گالی ہے, اور انہیں کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو, ٹائر جلاؤ, ہسپتال بند کرو, دکانیں بند کرو. اچھا, اس پہ بہرحال حکومت مسلسل یہ پوائنٹ آف ویو لے رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی یہ جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں شاہراہوں کی بندش کا فیصلہ کیا تھا, میرا خیال ہے کہ اب اس کو ذرا اثر نو اس کا جائزہ پی ٹی آئی کو بھی لینے کی ضرورت ہے کہ اپنے صوبے کو بند کر کے اپنے لوگوں کو تنگ کر کے اب کیا احتجاج سے حاصل کر لیں گے. یہ ایک سوال ہے جو پی ٹی آئی کے دوستوں کے حوالے سے ہے. اچھا جناب, ایک اور جو خبر ہے وہ ہے رمضان سے قبل ایک بڑا جھٹکا آپ لوگوں کو لگنے لگا ہے جی. پیٹرول 5 اور ڈیزل 7.32
فیصد جو ہے وہ مہنگا ہوگا، اور یہ مقدس مہینے کے آغاز میں آپ کو جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا تحفہ جو ہے رمضان کا دیا ہے۔ تو اب جناب یہ جو نوٹیفیکیشن آیا، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمت 258.17 روپے ہوگی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ڈیزل جو ہے وہ 275.70 روپے فی لیٹر کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 16 فروری سے فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے جناب آج کی آپ کی جو حکومت نے آپ کے لیے کارکردگی کا اظہار اور مظاہرہ کیا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد جناب آخر میں آ جاتے ہیں کچھ غزہ کی، میں نے کہا تھا کہ ایک خبر ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو غزہ اور اسرائیل کی جو جنگ بندی ہے، اب اس کے بعد فلسطین پر ایک اور وار جو ہے وہ فلسطین پر ایک اور وار کیا اسرائیل نے، اور مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو ریاستی ملکیت قرار دینے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ اور یہ 1967 میں اسرائیلی قبضے کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا عرب میڈیا کے مطابق، اور حماس نے اس کو کہا جی کہ یہ فیصلہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی زمینیں چھیننے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کا مقصد غیر قانونی الحاق اور فلسطینیوں کو بے دخل کرنا ہے۔ ترکیہ کا یہ بیان آیا اور ترکیہ نے اس کی مذمت بھی کی ہے اس تجویز کو منظور کرنے کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو طرز عمل ہے یہ دو ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسری طرف غزہ پیس بورڈ جو ہے وہ جو پیس بورڈ ہے، دی بورڈ آف پیس، اس کا اجلاس بھی ہونے والا ہے، اور لیٹ سی کی صورتحال کدھر جاتی ہے، لیکن اسرائیل نے حملے بھی نہیں روکے اور مختلف علاقوں میں کم از کم 11 فلسطینیوں کو شہید بھی کیا۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔